Assalamu alaikum students, how are you? Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 3. Students, I hope आपने question number 2 का आंसर याद कर लिया होगा जो प्रीवियस लेसन में मैंने आपको दिया था, the purpose of art and literature. Today I'll teach you about the topic the unity of a nation. पेज नंबर 3 पे राइट टॉप पर आप देखेंगे एक एडिशनल पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी मैं ज़रूर आपको रीडिंग करवाऊंगी और इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था रिस्पेक्ट द लॉ, जिसमें इब्ने सफ़ी के हवाले से हमने सारी डिटेल पढ़ी थी कि कानून के एहतराम के हवाले से इब्ने सफ़ी का जो काम है, जो राइटिंग्स हैं वो किस कदर फेमस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कानून को समझने के लिए, कानून का एहतराम किस तरह करना ज़रूरी है। और किसी भी रियासत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कानून का एहतराम है। अगर कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, तो कोई भी रियासत जो है, कोई भी मुल्क, सल्तनत जो है वो कायम नहीं रह सकती। इसी तरह से जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यूनिटी है। किसी भी रियासत में कौम की जो यकजहती है, इत्तेहाद है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उस रियासत को, उस कौम को कायम रखता है। तो उसी टॉपिक को हम देखेंगे, द यूनिटी ऑफ अ नेशन। आफ्टर रिस्पेक्टिंग द लॉ, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ ऑफ अ न्यू कंट्री इज़ टू अंडरस्टैंड इट्स यूनिटी। किसी भी रियासत के वजूद में आने पर, कोई भी सल्तनत या रियासत वजूद में आती है, तो बेसिकली उसका वजूद ही उस वक्त होता है जब कोई कौम मुत्तहिद होती है। असल में उसका रियासत का बनना ही उस वक्त होता है जब कोई अवाम, कोई कौम जो है वो आपस में इकट्ठी हो जाए, मुत्तहिद होकर खड़ी हो जाए अपने हकूक़ के को हासिल करने के लिए। और ना सिर्फ हासिल करना, बल्कि जब वो रियासत बन जाती है तो फिर उसको कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि कानून को फॉलो करें। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपनी जो यूनिटी है, अपने इत्तेहाद को यकीनी बनाए, समझें। Many films made in Pakistan from 1966 to 1987 gave this message in interesting and entertaining manners. 1966 से 1987 तक पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने ये मैसेज दिया है यूनिटी का। और फिल्म्स बनाकर एक तरह से, क्योंकि हम ये आर्ट और लिटरेचर बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो फिल्म्स के थ्रू ये भी इंटरटेनिंग एक आइटम है जिससे लोग बहुत ज़्यादा तफरीह हासिल करते हैं। और इंटरटेनमेंट के साथ साथ ये मैसेज दिया गया लोगों को कि अपनी कौम को मुत्तहिद रखना और आपस में मुत्तहिद रहना कितना ज़रूरी है। That period is now called the golden age of cinema in Pakistan because at that time cinema was the most popular form of entertainment for everyone. ये जो पीरियड था 1966 से 1987 तक का जो पीरियड था, जिसमें जो फिल्में बनाई गई वो ज़्यादातर वो इसी मैसेज को जो है वो डिलीवर किया गया लोगों तक। और इस एज को, इस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है, सुनहरा दौर कहा जाता है सिनेमा की ज़िंदगी में। जो सिनेमा है मौजूदा दौर में, तो शायद सिनेमाज जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे, क्योंकि इंटरटेनमेंट जो है वो इस कदर अवेलेबल है टेलीविज़न पर, नेट पर, और आप हर तरह से इंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। फिर भी सिनेमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीन है लोगों तक तफरीह पहुंचाने का। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था, इसको गोल्डन एज कहा जाता है सिनेमा का, बिकॉज एट दैट टाइम सिनेमा वाज द मोस्ट पॉपुलर। क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त जो है वो सिनेमा जो है एंटरटेनमेंट का बहुत ज़बरदस्त और पॉपुलर ज़रिया था। इतनी ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल्स या टेलीविज़न पर इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, फिल्म और ड्रामा बहुत कम बनते थे, टेलीविज़न पे भी नशर नहीं होते थे, और लोगों के पास इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं था। तो सिनेमाज जो हैं वहाँ पर जो मूवीज़ वगैरह चलना, फिल्म चलती थी, वो बहुत पॉपुलर था। और लोग जो हैं, फैमिलीज़, इवन ख़वातीन और बच्चे भी जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए ये मूवीज़ देखने के लिए जाते थे। वेदर दे वर फ्रॉम द रिच, पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्लासेस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो लोग जो हैं वो बहुत अमीर होते थे या बहुत गरीब, या फिर ये कि बहुत पढ़े लिखी या अनपढ़ लोग होते थे, माशरे की इन क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते थे।
وہ کوئی بھی ہوں، ان سب کے لیے جو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا وہ یہ سنیماز ہی تھے، اور انہیں کے تھرو جو ہے وہ میسیج فلمز بنا کر دیا گیا یونٹی کا. ون آف دا موسٹ پاپولر سانگس فرام دیٹ پیریڈ، اللہ ہی اللہ کیا کرو. اس دوران جو موویز بنائی گئیں اور اس میں جو ہے وہ ایک مشہور گانا تھا اللہ ہی اللہ کیا کرو، وچ واز بیسڈ آن اے کشمیری فوک سانگ. اور یہ گانا جو ہے وہ اس کی بنیاد تھی کشمیری ایک جو علاقائی سانگ تھا، اس کے اوپر یہ گانا بنایا گیا تھا. آسکڈ دا لسنرز ٹو ریکوگنائز دیم سیلوز بائی لرننگ اباؤٹ دیئر اون ہسٹری، جس میں سننے والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو ہے اپنی جو ہسٹری ہے، یعنی مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس سے اپنی پہچان کرو، اپنی تاریخ کو مت بھولو. مسلمان کیا تھے، کیسے تھے، کتنی انہوں نے جد و جہد کی، کس طرح اپنے وطن کو حاصل کرنے میں انہوں نے تحریکیں چلائیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں. اور نہ صرف وطن حاصل کرنے، اگر اس سے پیچھے جائیں تو اسلام کو پھیلانے میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دنیا سے رحلت کے بعد جو صحابہ کرام نے محنت کی، دور دراز علاقوں تک گئے اور وہاں پر دین کو پھیلانے کی کوشش کی. پھر ان کے بعد مزید جو دوسرے مسلمان تھے، ولی اللہ تھے، ان کی ایفرٹس، ان کی جد و جہد ہمیں اپنی ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. اور بالکل موسٹ ریسنٹ آپ لوگ اگر شاید سنا ہو ارطغرل ڈرامے کے بارے میں، جو پی ٹی وی پر چل بھی رہا ہے، اور اگر نیٹ پہ دیکھیں تو موسٹلی لوگ جو ہیں سارے سیزنز دیکھ چکے ہیں. اور یہ بھی ٹوٹل اپنی ہسٹری کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری کیا تھی، مسلمان کتنے بہادر تھے، کتنے ایمان والے تھے کہ دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، اور کافر کے سامنے، دشمن کے سامنے جو ہے وہ جم کر کھڑے ہوتے تھے. تو اس طرح سے اپنی ہسٹری سے، اپنی تاریخ سے ہمیں مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ در حقیقت ہم لوگ کیا ہیں، ہمارا فرض کیا ہے، ہماری جو ہے وہ جد و جہد کس چیز کے لیے ہونی چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان موویز میں سانگ جو تھا اس کے تھرو بھی لوگوں میں پہچان کرائی گئی اور میسج دیا گیا مسلمانوں کو کہ اپنی ہسٹری سے جو ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. مینی آف دا سانگ رائٹرز اینڈ میوزیشینز فرام دا فلم انڈسٹری ان پاکستان آلسو روٹ نیشنل سانگس فار ٹیلی ویژن وچ بیکیم ایکسٹریملی پاپولر. اسی طرح سے جو بہت سارے گانا لکھنے والے تھے، رائٹر تھے اور میوزیشین تھے، جو موسیقار تھے، وہ گانا بناتے تھے فلم انڈسٹری میں، انہوں نے بہت سے نیشنل سانگ بھی لکھے. یعنی وہ صرف فلموں کے لیے نہیں لکھتے تھے بلکہ جو قومی ترانے تھے ہمارے ملک کے لیے وہ بھی لکھے. ٹیلی ویژن پر وہ گانے چلائے جاتے تھے اور وہ بہت پاپولر ہوتے تھے. ان میں سہیل رانا جو تھے وہ ایک بہت مشہور پاپولر کمپوزر تھے. کمپوز دا میوزک آف دا اینتھم آف دا اسلامک سمٹ کانفرنس ان 1974. سہیل رانا بہت زبردست اور بہت فیمس کمپوزر تھے، اور انہوں نے 1974 میں جو اسلامک سمٹ کانفرنس تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس تھی، تمام مسلم ممالک کے جو سربراہ تھے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اسلامی اتحاد کو فروغ دینے اور اسلام کو محفوظ بنانے کے لیے جو انہوں نے ایفرٹس کرنی تھی، پلاننگ کرنی تھی، وہ کانفرنس کی جاتی تھی. تو اس کے لیے جو ایک گانا کمپوز کیا تھا ترانہ، وہ سہیل رانا نے کیا تھا. دا اینتھم واز ریٹن بائی دا فیمس پوئٹ جمیل الدین علی اینڈ واز کالڈ ہم مصطفی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت فیمس سانگ ہے، نیشنل اینتھم ہے. یہ ایک مشہور رائٹر ہیں پاکستان کے، جمیل الدین علی نے لکھا تھا اور اس کو کمپوز کیا تھا سہیل رانا نے. اور یہ خاص طور پہ جو اسلامک سمٹ کانفرنس تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس تھی، اس کے لیے یہ اینتھم بنایا گیا تھا، ہم مصطفی ہیں. آپ سنیں، اتنا امپورٹنٹ اور دل کو چھو لینے والا ترانہ ہے یہ. Hence, Pakistan has this unique honor that this anthem written by its poet and composed by its music director is still played whenever the Islamic Summit Conference is held anywhere in the world. اور پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے پاکستان کو کہ یہ اینتھم پاکستان کے رائٹر نے لکھا تھا، اور اس اینتھم کو کمپوز بھی پاکستان کے کمپوزر نے کیا تھا، اور یہ خاص طور پہ اسلامک سمٹ کانفرنس کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اور اب بھی جب کبھی بھی اور جہاں کہیں پہ بھی اسلامک سمٹ کانفرنس ہوتی ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پر یہ اینتھم چلایا جاتا ہے. تو یہ پاکستان کا فخر ہے اس پہ کہ پاکستان جو ہے وہ یہ اتنا فیمس سانگ ہے اور ابھی تک بھی
مزید اور بھی ترانے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ ترانہ اب بھی سمٹ کانفرنس میں چلایا جاتا ہے. Other national songs called upon the people of Pakistan to unite like one body and soul. These songs define our identity. Some of the most popular ones with the deepest meanings are. اس کے علاوہ بھی بے شمار قومی ترانے جو ہیں وہ بنائے گئے، جس کے اندر مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا گیا کہ آپس میں متحد ہو جائیں. کس طرح متحد ہوں؟ جیسے کہ ایک جسم اور اس کی روح آپس میں جڑی ہوتی ہے، متحد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنا چاہیے. اور ان سانگ میں یہ بھی پہچان کی وہ پیغام دیا گیا کہ ہمیں اپنی پہچان جو ہے، ہم جو مسلمان ہیں، اور اس پہچان کو ہمیں نہیں کھونا چاہیے، اس کی پہچان کی تلاش ہمیں ہر وقت رہنی چاہیے. تو ان جو سانگز کی خاص طور پہ امپورٹنس بتائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اور نیشنل سانگز ہیں جو کچھ یہاں پر آپ کو ٹیبل میں دیے گئے ہیں، وہ بھی مسلمانوں نے لکھے ہیں، رائٹر نے پاکستان کے. نیشنل اینتھم حفیظ جلندری نے لکھا تھا اور کمپوزر تھے اے جی چاگلا. سوہنی دھرتی بہت امپورٹنٹ، اب بھی جو ہمارے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں ان میں یہ سانگ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. مسرور انور رائٹر تھے اس کے، اور سہیل رانا نے کمپوز کیا تھا. اسی طرح جیوے پاکستان جمیل الدین عالی نے لکھا تھا اور سہیل رانا نے کمپوز کیا تھا. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، بھی بہت امپورٹنٹ، بہت فیمس سانگ ہے. صحبہ اختر نے لکھا تھا اور سہیل رانا نے کمپوز کیا تھا. اور یہ وطن تمہارا ہے بہت خوبصورت ترانہ ہے، کلیم عثمانی نے لکھا ہے اور نثار بزمی نے اس کو کمپوز کیا تھا. انتہائی امپورٹنٹ، انتہائی فیمس، اس وقت سے آج تک جب بھی چلتے ہیں تو دل کو چھو لیتے ہیں یہ ترانے. اور یہ سارے جو ہیں وہ پاکستانی رائٹرز تھے. بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو متحد رہنے کا، یونٹی کا پیغام دیا گیا ہے ان سانگز کے ذریعے. تو یہ سارا آپ کے لیے ٹاپک تھا. یقیناً آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی امپورٹنس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. اپنے کسی بھی قوم کو اگر طاقتور رکھتی ہے، متحد رکھتی ہے، تو وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچتا، وہ یونٹی کی وجہ سے. دشمن جو ہے وہ خوف کھاتا ہے قوم اگر متحد ہو، اور اگر قوم منتشر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو قابو کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. آپ نے یہ اس کو ضرور ریڈنگ کرنی ہے، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ذہن میں رکھیں. نیشنل سانگز جو اسپیشلی یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس کو مائنڈ میں رکھیں. کوسچن نمبر 3 جو ہے آپ کا آرٹ اور لٹریچر سے ریلیٹڈ. ہاؤ از پاکستان ورک آف آرٹ ایکسپلین ان دا ورڈس آف اقبال. یہ آرٹ اینڈ لٹریچر پیج نمبر 2 پہ ہی اس کا آنسر تھا. آپ کو کاپی میں کروایا بھی کیا ہے. یہ آپ کا آج کا ہوم ٹاسک ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا اچھی طرح. امید ہے آپ نے جو پریویس کوسچن کا آنسر تھا وہ یاد کر لیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیسن میں نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. اللہ حافظ.